محترم سامعین، آج کے ہمارے اس سبق میں انتہائی اہم ترین حدیث جو بیان کی جائے گی، انسان کو دنیا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے۔ انسان کو اتنا ضرورت اپنی زندگی کی اور کھانے پینے کی نہیں جتنا انسان کو ضرورت ہوتی ہے ہدایت ملنے کی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا ایک قانون بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہدایت چاہتا ہے تو اس کو ہدایت کہاں ملے گی۔ خاص طور پر تمام احباب اس بات پر توجہ دیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں حدیث بیان کروں، ہر بندہ اپنے ذہن اور اپنے دل کو صاف کرے۔ آج ہمارے ہاں مصیبت اور المیہ یہ ہے، ہر بندہ پہلے سے اپنا ایک نظریہ اور ذہن بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ قرآن کو بھی سنتا ہے، حدیث کو بھی سنتا ہے۔ جب اپنے نظریے کے خلاف کوئی حدیث یا قرآن کو دیکھتا ہے، حدیث اور قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے نظریے کو نہیں چھوڑتا۔ یہ آخری درجے کا نادان انسان ہوتا ہے۔ ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اسی طرح مانے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے۔ چنانچہ بڑی عجیب سی بات ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت حارث آور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مررت فی المسجد، میں ایک مسجد سے گزرا جی، فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ، میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ جھم گھٹا بنا کے ایک محفل لگا کے آپس کے اندر کوئی گفتگو کر رہے ہیں، جیسے کوئی بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، ایسے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں دینی معاملات پر نہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ قرآن کے حوالے سے کوئی قرآن مجید کی آیت لی ہوئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی طرف سے شروع کیا ہوا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ اپنی رائے کے ساتھ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی رائے کے ساتھ دین کو اور اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ویسے آپس کے اندر لگے ہوئے ہیں گفتگو کے اندر، ادھر سے کوئی کہتا ہے، ادھر سے کوئی کیا کہتا ہے، آپس میں بیٹھ کے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فدخلت علی علی، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فاخبرتہ، میں نے ان کو جا کے یہ پورا منظر بتایا کہ فلاں مسجد کے اندر لوگ اس طرح جھم گھٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں دینی گفتگو کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا آوا قد فعلوا، سچ میں یہ کام وہ کر رہے ہیں؟ قلت، میں نے بتایا نعم، جی حضرت، فلاں مسجد کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں اس کام کے اوپر۔ حضرت علی نے فرمایا اب مجھے سمجھ آئی ہے، اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سنو، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہا ستکون فتنۃ، سنو، ان قریب میری امت کے اندر فتنے پیدا ہوں گے۔ کتنی سخت خوفناک بات ہے۔ سنتے ہو، غور کرتے ہو، توجہ دیتے ہو، کیا کہہ رہا ہوں میں تمہیں؟ ان قریب میری امت کے اندر فتنے پیدا ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فتنے تو آئیں گے، آپ نے ارشاد فرما دیا ان فتنوں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ کس طرح ان فتنوں سے ہم نکلیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اللہ زندگی کے تمام فتنوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کے اوپر توجہ دینی ہے، یہ تمہیں فتنوں سے بچائے گا۔ فیہ نبأ ما قبلکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں، گزشتہ امتوں کو اللہ نے کیسے برباد کیا تھا جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی خلاف ورزی کی تھی، کس طرح اللہ نے ان کو برباد کیا تھا۔ وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد آنے والے جو حالات ہیں قیامت تک کے لیے اللہ نے وہ بھی قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ وحکم ما بینکم،
اور جو تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، یہ قرآن اس اختلاف کا فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ آج جتنے بھی ہمارے اختلاف ہیں مذہبی اعتبار سے، جماعتی حوالے سے، ہر بندے نے اپنی وکری ایک جماعت بنائی ہوئی ہے جی۔ یہ نادان قسم کے وہ لوگ کہ جن کو الف کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی دین کے اندر اس طرح کی آ کے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کوئی عالم ہو جی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز میں اگر اختلاف آ جائے تو قرآن سے پوچھنا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ هو الفصل لیس بالہزل، یہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے، یہ قرآن مذاق نہیں ہے، یہ قرآن مذاق نہیں ہے۔ کوئی اس کو مذاق سمجھ لے کہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو ٹھیک ہے، توجہ دی تو ٹھیک ہے، نہیں دی تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک نہیں، پڑھنا پڑے گا تب جا کے ہدایت ملے گی، نہیں ملے گی اس کے بغیر ہدایت۔ من ترکہ من جبار، آپ نے فرمایا جس بندے نے، اللہ اکبر، بڑا کتنا زوردار جملہ ہے جو حضور نے فرمایا، من ترکہ من جبار، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ تکبر اور غرور میں آ کر قرآن کو چھوڑ دے گا، نہیں مانتا میں، یا قرآن کے مقابلے میں اور کسی کتاب کو لے آتا ہے، قرآن کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی بات کو لے آتا ہے، قرآن کے مقابلے میں اپنے اکابرین کی بات کو لے آتا ہے، قرآن کے مقابلے میں اپنے پیروں کی بات کو، مولویوں کی بات کو لے کے آتا ہے، قرآن کی بات کی جاتی ہے، نہیں بھائی میں نہیں مانتا، ان کی بات مانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ تکبر اور غرور کی وجہ سے قرآن کو چھوڑے گا، قسمہ اللہ، اللہ اس کی کمر توڑ کے رکھ دے گا جی، اللہ اس کی کمر توڑ کے رکھ دے گا جی، مطلب اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھے گا جی۔ دنیا کے اندر اس انسان کو کبھی عزت نہیں ملے گی جو قرآن کو تکبر اور غرور کی وجہ سے چھوڑے گا۔ اگلا جملہ بہت ضروری ہے جو سنانے کے لیے میں نے یہ ساری بات ذکر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، یہ جو میں نے تمہید کے اندر بات کی ہے، ہدایت، ہدا، ہدایت، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، جو بندہ ہدایت تلاش کرے گا قرآن کے علاوہ اور کسی کتاب میں، اضلہ اللہ، اللہ اس بدبخت انسان کو گمراہ کر دے گا۔ قرآن کو چھوڑ کر اور کسی کتاب میں ہدایت، قرآن کو چھوڑ کر انسانوں کی بات میں ہدایت، بزرگوں، پیروں اور جعلی قسم کی ملاؤں کی بات میں ہدایت نہیں ملے گی۔ جس نے قرآن کو چھوڑا اور ہدایت کا متلاشی ہے، گمراہ ہو جائے گا۔ ہدایت ملے گی تو صرف اللہ کے قرآن میں، قرآن کے علاوہ کسی چیز میں اللہ نے ہدایت نہیں رکھی۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے اکٹھے ہو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا ہے وہ اللہ کی مضبوط رسی؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی وہ مضبوط رسی جس کو تھامنے سے انسان فتنوں سے اور جہنم سے بچتا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے جی۔ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن صراط مستقیم ہے جی۔ کیا ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ کیا ہے وہ سیدھا راستہ؟ حضور فرماتے ہیں صراط مستقیم یہ قرآن ہے، قرآن پہ چلا صراط مستقیم ملے گا۔ اور اگر قرآن کو چھوڑ کر اور کسی چیز کی طرف نکل گیا، گمراہ تو ہو سکتا ہے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ لا هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے لا تزیغ بہ الاہواء کہ خواہش پرست لوگ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے کافر، مشرک، منافق، تمام دنیا کے غیر مسلم مل جائیں، خواہش پرست انسان مل جائیں اور دنیا کی ساری کتابوں کو لے آ کے اس کے مقابلے میں رکھ دیں، اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسان مل کے بھی اس میں تبدیلی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے کسی کے لیے۔ خواہش پرست لوگ اس میں ٹیڑھا پن پیدا نہیں کر سکتے، اس کو رد و بدل نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ أَلْسِنَتُ، اور آپ نے فرمایا کہ زبانیں اس کی وجہ سے مکس نہیں ہوتی۔ عجیب جملہ ہے، لا تلتبس بہ الالسنہ، مطلب کہ لوگ اس کے اندر کوئی التباس پیدا کرنا چاہیں، اس کے اندر کوئی رد و بدل کر کے اس کو ایسی صورت میں ڈھالنا چاہیں کہ بات سمجھ نہ آئے جی،
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ مسلسل ہر انسان جو اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا، یہ قرآن اس کو ہدایت کا راستہ ضرور دکھائے گا۔ کوئی بندہ کہے کہ مجھے ہدایت نہیں ملتی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لا تلتبس بہ السنہ ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے جی، جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ لذت مزید بڑھتی ہے جی۔ پہلے جملے کا بھی بعض علماء نے یہی مطلب بیان کیا ہے، زبانیں جتنا پڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک چیز بار بار پڑھی جائے، بار بار سنی جائے، تھک جاتا ہے بندہ۔ قرآن واحد کتاب ہے، جتنی بار سنا جائے مزہ اور آتا ہے، اس کے لطف میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ علماء سیر نہیں ہوتے، جتنا پڑھتے ہیں اور زیادہ ان کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور زیادہ ان کو شوق پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، اور بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا، بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ مراد یہ نہیں ہے کہ یہ والا قرآن پرانا نہیں ہوتا، اس کے تو الفاظ پرانے ہو جاتے ہیں، اس کے ورقے پرانے ہو جاتے ہیں۔ مراد وہ قرآن ہے جی، یعنی جو بندہ جتنا زیادہ پڑھتا ہے نا، بندہ اکتا جائے کہ بس کرو یار، اتنا عرصہ ہو گیا پڑھ رہا ہوں۔ جتنا زیادہ پڑھتا ہے اللہ اتنا اس کے دل میں پہلے سے زیادہ نور پیدا فرما دیتے ہیں جی، کمی نہیں آتی اس کے اندر، مزید اللہ اس کے اندر انسان کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ لا ينقضی عجائبہ، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ هو الذی، آپ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے، لم تنتہی الجن، جنات جب یہاں پہنچے تھے نا، آپ علیہ السلام صبح کی وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے، جنات وہاں سے گزرے، اذا سمعت ہو، جب جنات نے سنا نا، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، بڑا عجیب قرآن ہم نے سنا ہے۔ جنات کہہ رہے ہیں بڑا عجیب قرآن ہے جو ہم نے سنا ہے۔ کرتا کیا ہے، مقصد کیا ہے قرآن کا؟ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے جی۔ ہمارے ہاں یہ قرآن صرف ختموں کے لیے رہ گیا ہے جی، برکت کے لیے، نئے مکان دکان بناؤ، ختم پڑھوا دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی مر جائے تو بخشوانے کے لیے پڑھا دو، مردوں کی کتاب بنا دی ہے۔ حالانکہ یہ مردوں کی کتاب نہیں، یہ زندوں کی کتاب ہے، یہ زندہ جاوید کتاب ہے۔ ہدایت اللہ نے صرف اسی میں رکھی ہے، یہدی الی الرشد، یہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی۔ جنات نے کہا فآمنا بہ، اور کوئی مانے نہ مانے ہم تو اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں۔ جنات سارے کے سارے سن کے مسلمان ہو گئے۔ آخری ایک دو جملے ہیں جی، آپ نے فرمایا من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کی بات کی اس نے سچ کہا، جس نے قرآن کی بات کی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہ، اور جس نے اس پر عمل کیا اجرا، اس کو بہت بڑا اجر دیا جائے گا۔ ومن حکم بہ عدل، اور جس نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا۔ آخری جملہ ہے حدیث پاک کا جی، آپ نے فرمایا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی، ومن دعا الیہ، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی، ہدی الی صراط مستقیم، وہ اور جتنے لوگ اس قرآن کے ساتھ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اللہ ان سب کو صراط مستقیم کا راستہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن ہے جی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، کہ جو بندہ اس کی طرف دعوت دے گا، قرآن کی طرف بلائے گا، اس کو بھی ہدایت ملے گی، اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو بھی اس کے ذریعے ہدایت ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، تمام احباب تک یہ میں گزارش کروں گا جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے۔ اس فتنے فساد کے دور میں جہاں ہر طرف چاروں طرف فتنے آگ ہے جو جل رہی ہے، فتنوں کی، اختلافات، انتشار، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، ہر بندے نے اپنا اپنا دماغ ذہن بنایا ہوا ہے۔ ہدایت چاہتے ہیں، صراط مستقیم چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، حضور کی سنت پہ آنا چاہتے ہیں، جنت والے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھیں، سینے سے لگائیں، سمجھیں پیغام کیا دیتا ہے۔ خدا کی قسم حضور کا فرمان سچا ہے، جو پڑھتا جائے گا اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا